امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے 4 سپلائر پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ امریکہ نے چین کی 3 اور بیلاروس کی 1 کمپنی پر پاکستان کے میزائل پروگرام کی تیاری اور تعاون کرنے کے الزام میں پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ان 4 کمپنیوں کو نامزد کر رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل میں ملوث رہے ہیں۔ امریکہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ واضح رہے کہ اب تک خود امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں جنگ کے لیے $3 ارب سے زیادہ کے ہتھیار مہیا کیے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد امریکہ کے حالیہ اقدامات کے حوالے سے آگاہ نہیں، تاہم ماضی میں بھی محض شک کی بنیاد پر فہرست جاری کی گئی تھی یا پھر ان میں شامل اشیاء کنٹرول لسٹ میں شامل بھی نہیں تھی مگر انہیں حساس سمجھا گیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے برآمدی پابندیوں کے استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ فیکٹ شیٹ کے مطابق امریکہ نے چین میں قائم شیان لونگڑے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ پر پاکستان کے طویل فاصلوں تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی تیاری کے لیے پرزے اور آلات فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس میں فلیمنٹ وائنڈنگ مشین بھی شامل ہے۔ بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ فلیمنٹ وائنڈنگ مشین کو راکٹ موٹر کیسز تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیان چند کریٹیو انٹرنیشنل ٹریڈ کمپنی لمیٹڈ نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آلات فراہم کیے ہیں جس میں سٹرو ویلڈنگ کا سامان بھی شامل ہے۔ امریکہ کے مطابق سپیس لانچ وہیکل میں استعمال ہونے والے پروپیلنٹ ٹینکوں کی تیاری میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فیکٹ شیٹ میں چین کے گرانڈ پیکٹ کمپنی لمیٹڈ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ کمپنی پاکستان کی خلائی تحقیق کے ادارے سپارکو کے ساتھ مل کر راکٹ موٹروں کی جانچ پڑتال میں معاون آلات کی فراہمی میں ملوث پائی گئی ہے، اور مزید یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ یہی کمپنی پاکستان کو بڑی راکٹ موٹرز آزمانے کے لیے پرزے بھی فراہم کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں MTCR کیٹیگری 1 بیلسٹک میزائل کی پروڈکشن کی جاتی ہے۔ فیکٹ شیٹ کے مطابق بیلاروس میں قائم منسک وہیل ٹریکٹر پلانٹ نے پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے خصوصی گاڑیوں کے چیسز فراہم کیے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چیسز بیلسٹک میزائل کے لانچ سپورٹ پروگرام میں کام آتا ہے جسے پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو فراہم کیا گیا تھا۔ ان کمپنیوں پر الزام عائد کرنے کے پیچھے وجوہات پر امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں اس کا سادہ سا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ امریکہ دنیا میں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی روک تھام کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز آرا بلوچ کی جانب سے اس حوالے سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی بغیر شواہد فراہم کیے ایسی نجی کمپنیوں پر پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں اور ساتھ ہی پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر الزامات بھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے لیے گئے حالیہ اقدامات کی مخصوص تفصیلات کا علم تو نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہمیں ایسے متعدد مواقع پر دیکھنے کو ملا ہے کہ شکوک کی بنیاد پر اور ایسے موقعوں پر جب مذکورہ اشیاء کسی کنٹرول لسٹ کا حصہ بھی نہیں تھی لیکن انہیں حساس نوعیت کا سمجھ کر پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برآمدات پر پابندیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے معاملے کو مسترد کرتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی ادارے جو جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے والے قواعد کے کڑے استعمال کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، انہوں نے کچھ ممالک کو جدید فوجی ٹیکنالوجیز کی لائسنسنگ کی ضرورت کو ختم کر رکھا ہے۔ اس کے باعث ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ، خطوں میں موجود ممالک کی طاقت میں عدم توازن اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے مقاصد اور خطے اور دنیا بھر کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جبکہ دفاعی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ دنیا بھر میں عالمی قانون، عالمی ادارے اور عالمی ٹیکنالوجی تک رسائی جیو پولیٹکس کے زیر اثر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے معاشی ایکسپینشن اور وسعت کو روکنے یا محدود رکھنے کی مغربی ممالک کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان پابندیوں کے بعد ان الزامات کو چیلنج کرنے، اس کا جواب دینے یا پھر اس کی قانونی چارہ جوئی کے تمام تر ذمہ داری
उन चीनी कंपनियों पर है जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का कई दहाइयों से यही जवाब रहा है कि इसकी स्ट्रेटजिक प्रोग्राम्स उनके मकामी वसाइल से तैयार किए गए हैं। अगर अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी करदा फैक्ट शीट पर नज़र दौड़ाएं तो उसमें दो टोक और सख्त पाबंदियाँ लगाते हुए कहा गया है कि उन चारों कंपनियों की अमेरिका में मौजूद या अमरीकी अफराद की तहवील में मौजूद तमाम तर असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। उन कंपनियों की मलकियत रखने वाले अफराद की अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी और अमरीकी शहरियों को उनके साथ कारोबार करने से भी रोक दिया जाएगा। ताहम पाबंदी की एक वजह रवा साल फरवरी में सामने आने वाली एक खबर से भी जुड़ी है, जब 4 पाकिस्तानी शहरियों पर अमरीकी अफसरान ने ईरानी मिसाइल के पुर्जे हौसी बागियों को पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया था। मोहम्मद पहलवान नामी उस शख्स पर यह इल्ज़ाम फरवरी में लगाया गया था जब उसकी गिरफ्तारी जनवरी में एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ये ऑपरेशन जनवरी के अवाइल में किया गया था, जिसके दौरान 2 नेवी सेल्स हलाक भी हो गए थे। इस वाक़े के बाद अमेरिका की फेडरल कोर्ट में ये दलाइल दिए गए थे कि पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद पहलवान, जो कि इस वाक़े के अहम मुलजिम हैं, उनके हथियार पहुँचाने पर 20 साल की सज़ा और कोस्ट गार्ड से झूठ बोलने पर मज़ीद 5 साल की सज़ा सुनाई जाए। वाज़ेह है कि अमेरिका ये इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि हौसी बागियों को मुबैना तौर पर ईरानी मिसाइल बहरा एबर के ज़रिए मिलते रहे हैं। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने कहा है कि ये हथियार या मिसाइल मुबैना तौर पर अमेरिकी जहाज़ पर होने वाले हालिया हमलों में इस्तेमाल होते रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका रवा साल जनवरी से इस ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है ताकि हौसी बागियों की किसी किस्म की मदद ना हो सके। एक और बड़ा अहम मसला अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात से भी है, जो ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद से भी जुड़ा है, जिसका एजेंडा ना सिर्फ बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाना है बल्कि खित्ते की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए मुश्तरका लाए अमल तैयार करना भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से किसी भी सूरत अच्छे हों, क्योंकि इस मामले से उसके अपने मफादात जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये पाबंदियाँ एक तनबीह भी है कि अभी तो सिर्फ कंपनी पर पाबंदी लगाई है, इसके बाद मुल्क पर भी कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। नाजरीन, ख्याल रहे कि ये पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका ने किसी मुल्क पर इस किस्म की पाबंदी आयद की हो। इसके लिए अगर माजी के चंद वाक़यात पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर इसी किस्म की पाबंदी आयद की गई थी। 2021 में अमेरिकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की 13 कंपनियों पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदियाँ आयद की थी कि ये कंपनियाँ पाकिस्तान के जौहरी मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम कर रही हैं। इस वक्त उन कंपनियों के बारे में ये तज़कियाकार और मुहक्किकीन ने कहा था कि उन कंपनियों का पाकिस्तान के जौहरी या मिसाइल प्रोग्राम से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कंपनियाँ तिजारत और दरामदात के कारोबार से वाबस्ता हैं।